بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر آپ کی زندگی میں مشکلات کا پہاڑ ٹوٹ پڑا ہے، اگر آپ کے دروازے بند ہو چکے ہیں اور آپ کو لگتا ہے کہ اب کوئی راستہ باقی نہیں بچا، تو آج کا یہ پیغام آپ کی تقدیر بدلنے والا ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ کائنات کے مالک نے اپنے پیارے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ایک ایسی تسبیح عطا فرمائی ہے جسے پڑھتے ہی آسمان سے 70,000 فرشتے آپ کی مدد کے لیے اترتے ہیں۔ یہ کوئی عام وظیفہ نہیں، بلکہ یہ وہ طاقتور کلمات ہیں جو عرش الہی کو ہلا دیتے ہیں اور بڑی سے بڑی مصیبت کو ٹالنے کی قوت رکھتے ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم جس نورانی عمل کا ذکر کرنے جا رہے ہیں وہ براہ راست نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کو سکھایا تھا۔ ذرا تصور کریں، وہ ہستی جنہیں علم کا شہر کہا گیا، انہیں جب کوئی پریشانی پیش آتی یا جب وہ امت کے لیے کوئی خاص تحفہ مانگتے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انہیں یہ تسبیح پڑھنے کی تلقین فرماتے۔ یہ وظیفہ صرف الفاظ کا مجموعہ نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ کی رحمت کا وہ دروازہ ہے جو کبھی بند نہیں ہوتا۔ اگر آپ قرض کے بوجھ تلے دبے ہوئے ہیں، بیماری نے آپ کو گھیر لیا ہے یا آپ کے جائز کاموں میں رکاوٹیں آ رہی ہیں، تو یقین جانیے کہ آج کا یہ تسبیح کا عمل آپ کی ہر پریشانی کا حل ثابت ہوگا۔ آگے بڑھنے سے پہلے میں آپ سے ایک بہت ہی پیاری درخواست کرنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ایسی ہی ایمان افروز اور روحانی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں تو ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کا اور ہمارا یہ دینی رشتہ ہمیشہ قائم رہے اور نیکی کی یہ دعوت عام ہوتی رہے۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ، یعنی تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ جب بندہ مصیبت کی گھڑی میں اللہ کو پکارتا ہے تو اللہ کی رحمت جوش میں آتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ جس شخص نے کثرت سے استغفار کیا اور اللہ کی تسبیح بیان کی، اللہ اسے ہر تنگی سے نکالنے کا راستہ عطا فرماتا ہے اور اسے ایسی جگہ سے رزق دیتا ہے جہاں سے اسے گمان بھی نہیں ہوتا۔ اس وظیفے کی خاص بات یہ ہے کہ اسے پڑھنے والے کے گرد 70,000 فرشتے حصار بنا لیتے ہیں۔ یہ فرشتے نہ صرف اس کی حفاظت کرتے ہیں بلکہ اللہ کے حضور اس کی بخشش اور حاجت روائی کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ ذرا سوچئے، جس انسان کے لیے 70,000 فرشتے دعا کرے، کیا اس کی دعا رد ہو سکتی ہے؟ ہرگز نہیں۔ ایمان اور یقین کی طاقت وہ بنیاد ہے جس پر ہماری پوری زندگی کھڑی ہے۔ اگر ہمارا یقین کمزور ہو جائے تو بڑے سے بڑا عمل بھی بے اثر ہو جاتا ہے، لیکن اگر نیت صاف ہو اور اللہ پر بھروسہ کامل ہو تو سمندر کا راستہ بھی خشک ہو جاتا ہے۔ یہاں میں آپ کو ایک سچا اور ایمان افروز واقعہ سنانا چاہتا ہوں جو یقین کی طاقت کو واضح کرتا ہے۔ ایک مرتبہ ایک شخص بہت پریشان حال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں فقر و فاقہ میں مبتلا ہوں، میرے گھر میں کھانے کو کچھ نہیں اور قرض نے میرا جینا مشکل کر دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے دیکھ کر مسکرائے اور فرمایا، کیا تم وہ تسبیح نہیں پڑھتے جو فرشتوں کی تسبیح ہے اور جس کی برکت سے پوری مخلوق کو رزق دیا جاتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے مخصوص کلمات سکھائے اور فرمایا کہ اسے روزانہ پڑھا کرو۔ کچھ عرصہ بعد وہ شخص دوبارہ حاضر ہوا، لیکن اس بار اس کا حال بدلا ہوا تھا۔ اس کے چہرے پر اطمینان تھا اور وہ کہنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے مجھے اتنا عطا کر دیا ہے کہ اب میں دوسروں کی مدد کرنے کے قابل ہو گیا ہوں۔ یہ واقعہ ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ رزق کی تنگی ہو یا کوئی اور دنیاوی مسئلہ، اس کا حل صرف اور صرف اللہ کے ذکر میں ہے۔ جب ہم دنیاوی سہاروں کو چھوڑ کر اللہ کی رسی کو تام لیتے ہیں تو پھر غیب سے مدد آنا شروع ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا ہے کہ جو مجھ پر توکل کرتا ہے میں اس کے لیے کافی ہو جاتا ہوں۔ اس سے پہلے کہ ہم وظیفے کے مکمل طریقے اور ان الفاظ کی طرف بڑھیں، میں چاہوں گا کہ آپ سب اپنی حاضری لگوائیں اور کمنٹ میں ایک مرتبہ نہایت ہی محبت اور ادب کے ساتھ درود شریف لکھ دیں۔ کیا پتہ کس کی زبان سے نکلا ہوا لفظ قبول ہو جائے اور ہم سب کی بخشش کا ذریعہ بن جائے۔ یاد رکھیں، اللہ کی یاد میں وہ مٹھاس ہے جو دنیا کی کسی نعمت میں نہیں۔ بزرگان دین فرماتے ہیں کہ جب تم اللہ سے کچھ مانگو تو اس طرح مانگو جیسے ایک بچہ اپنی ماں سے ضد کر کے مانگتا ہے۔ اللہ تو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا ہے۔ وہ تو چاہتا ہے کہ اس کا بندہ ہاتھ پھیلائے اور وہ اسے نوازے، لیکن افسوس
کہ ہم گناہوں کی دلدل میں پھنس کر اللہ سے دور ہو گئے ہیں، ہمارے دلوں پر زنگ چڑھ گیا ہے، اسی لیے ہمیں اپنی دعاؤں میں وہ اثر محسوس نہیں ہوتا۔ اس وظیفے کو شروع کرنے سے پہلے اپنے گناہوں سے سچی توبہ کرنا بہت ضروری ہے، کیونکہ جب برتن صاف ہوگا تب ہی اس میں اللہ کی رحمت کا نور سما سکے گا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے علی، جب تمہیں کوئی ایسی مشکل پیش آئے جس کا بوجھ تم برداشت نہ کر سکو تو یہ تسبیح پڑھا کرو، کیونکہ اس کے پڑھنے سے فرشتے زمین پر اترتے ہیں اور تمہاری پریشانی کو خوشی میں بدل دیتے ہیں۔ یہ کلمات وہ ہیں جو اللہ کو بہت پسند ہیں، ان میں اللہ کی بڑائی، اس کی توحید اور اس کی قدرت کا اعتراف ہے۔ جب ہم اپنی عاجزی کا اقرار کرتے ہیں تو اللہ کی قدرت حرکت میں آتی ہے۔ آج کے اس دور میں جہاں ہر طرف افراتفری ہے، لوگ ڈپریشن اور بے چینی کا شکار ہیں، وہاں یہ ذکر الہی ایک ٹھنڈی ہوا کے جھونکے کی مانند ہے۔ ہم ڈاکٹروں کے چکر لگاتے ہیں، ہم لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہیں، لیکن ہم اس مالک کو بھول جاتے ہیں جس کے قبضے میں ہماری جان ہے۔ اگر آپ آج اس نیت سے یہ عمل سن رہے ہیں کہ آپ کی زندگی بدل جائے تو یقین مانیے کہ یہ محض اتفاق نہیں ہے، بلکہ اللہ نے آپ کو چن لیا ہے کہ آپ اس کی رحمت کے سائے میں آ جائیں۔ نیت کی درستگی اور اخلاص ہی وہ کنجی ہے جو آسمان کے دروازے کھولتی ہے۔ اگر آپ کے دل میں ذرہ برابر بھی شک ہوا تو عمل کی تاثیر ختم ہو جائے گی۔ آپ کو ایسے پڑھنا ہے جیسے آپ براہ راست اللہ سے کلام کر رہے ہو، جیسے آپ کو یقین ہو کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے اور وہ میری پکار سن رہا ہے۔ یہی وہ مقام ہے جہاں معجزات رونما ہوتے ہیں۔ اگلے حصے میں ہم اس وظیفے کے ان خاص الفاظ اور اس کی تعداد پر بات کریں گے جن کا ذکر حدیث میں ملتا ہے، اور یہ جانیں گے کہ کس وقت اسے پڑھنا سب سے زیادہ افضل ہے۔ جب انسان اللہ کی بارگاہ میں سر جھکا دیتا ہے تو اللہ اسے دنیا کے ہر بندے کے سامنے جھکنے سے بچا لیتا ہے۔ ہم نے پہلے مرحلے میں یہ ذکر کیا کہ کس طرح 70,000 فرشتے اس تسبیح کے پڑھنے والے کے لیے اللہ کی رحمت لے کر اترتے ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ کلمات کیا ہیں اور ان میں ایسی کیا تاثیر ہے کہ وہ تقدیروں کو بدل کر رکھ دیتے ہیں۔ یہ وہ مبارک کلمات ہیں جو براہ راست توحید اور اللہ کی کبریائی پر مبنی ہیں۔ وہ تسبیح جس کا ذکر حضرت علی رضی اللہ عنہ سے منسوب روایات میں ملتا ہے اور جس کی تاکید نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، وہ یہ ہے: سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم و بحمدہ، استغفر اللہ۔ ان الفاظ پر غور کریں، اس میں اللہ کی پاکیزگی بیان کی گئی ہے، اس کی تعریف کی گئی ہے، اس کی عظمت کا اعتراف ہے، اور آخر میں استغفار یعنی اپنی غلطیوں کی معافی مانگی گئی ہے۔ یہ ایک ایسا جامع ذکر ہے جو انسان کے گناہوں کو بھی دھوتا ہے اور اس کے رزق و سکون کے دروازے بھی کھولتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 2 کلمات ایسے ہیں جو زبان پر بہت ہلکے ہیں لیکن قیامت کے دن میزان عمل میں بہت بھاری ہوں گے، اور وہ یہی سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم ہے۔ اب میں آپ کو اس وظیفے کا ایک ایسا تفصیلی واقعہ سناتا ہوں جو بیماری اور پریشانی سے نجات کے حوالے سے آپ کے ایمان کو تازہ کر دے گا۔ ایک بزرگ بیان کرتے ہیں کہ ان کے جاننے والے ایک صاحب ایک ایسی لا علاج بیماری میں مبتلا ہو گئے تھے کہ ڈاکٹروں نے جواب دے دیا تھا۔ گھر کے حالات اتنے خراب تھے کہ دوا کے لیے پیسے نہیں تھے اور بیماری نے انہیں بستر سے لگا دیا تھا۔ ان کی اہلیہ نے ہمت نہیں ہاری اور انہوں نے پختہ یقین کے ساتھ اس تسبیح کا ورد شروع کر دیا۔ وہ روزانہ تہجد کے وقت اٹھتی اور اللہ کے سامنے گڑ گڑا کر یہ کلمات پڑھتی۔ ابھی چند ہی دن گزرے تھے کہ بیمار شخص کی حالت میں بہتری آنا شروع ہو گئی۔ ڈاکٹر حیران تھے کہ جس کا بچنا ناممکن تھا وہ کیسے شفا یاب ہو رہا ہے۔ یہ کسی دوا کا کمال نہیں تھا بلکہ یہ ان 70,000 فرشتوں کی دعاؤں کا اثر تھا جو اللہ کے حکم سے اس گھر کی حفاظت اور شفا کے لیے معمور کر دیے گئے تھے۔ اکثر لوگ شکایت کرتے ہیں کہ ہم وظیفہ تو کرتے ہیں مگر اثر نہیں ہوتا۔ میرے پیارے بہن بھائیوں، وظیفہ اثر کیوں نہیں کرتا؟ اس کی کچھ بنیادی وجوہات ہیں جنہیں سمجھنا بہت ضروری ہے۔ سب سے بڑی غلطی یقین کی کمی۔ ہم وظیفے کو ایک تجربے کے طور پر کرتے ہیں کہ چلو کر کے دیکھ لیتے ہیں، شاید کام بن جائے۔ یاد رکھیں، اللہ کے کلام میں شاید کی کوئی جگہ نہیں ہے۔ اللہ کے کلام پر یقین پتھر کی لکیر ہونا چاہیے۔ اگر آپ کے دل میں شک ہے تو آپ اللہ کی قدرت کا امتحان لے رہے ہیں، اور اللہ امتحان دینے والی نہیں بلکہ امتحان لینے والی ذات ہے۔ دوسری بڑی رکاوٹ حرام رزق ہے۔ جس پیٹ میں حرام کا لقمہ جائے گا اس جسم سے نکلنے والی دعا میں وہ تڑپ اور اثر پیدا نہیں ہو سکتا جو عرش کو ہلا دے۔
اگر آپ چاہتے ہیں کہ 70,000 فرشتے آپ کی مدد کو آئیں تو اپنی کمائی کو پاک کریں، کسی کا حق نہ ماریں اور امانت داری کو اپنا شعار بنائیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جلد بازی بھی ایک بڑی رکاوٹ ہے۔ لوگ 2 دن وظیفہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ابھی تک کچھ نہیں ہوا۔ اللہ فرماتا ہے کہ بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اللہ آپ کے صبر کو دیکھتا ہے، آپ کی تڑپ کو دیکھتا ہے۔ کیا پتہ آپ کی مراد ملنے والی ہی ہو اور آپ عین اس وقت ہمت ہار دیں۔ تیسری اہم بات گناہوں سے نہ بچنا ہے۔ ایک طرف ہم تسبیح ہاتھ میں پکڑ کر اللہ کو یاد کر رہے ہو اور دوسری طرف ہماری زبان سے کسی کی غیبت ہو رہی ہو یا ہم کسی کا دل دکھا رہے ہو تو ایسے میں روحانیت کا اثر ختم ہو جاتا ہے۔ وظیفہ صرف زبان سے الفاظ ادا کرنے کا نام نہیں بلکہ اپنے کردار کو بھی اللہ کے احکامات کے تابع کرنے کا حکم ہے، کرنے کا نام ہے۔ جب آپ ان غلطیوں کی اصلاح کر لیتے ہیں تو پھر آپ کا ہر لفظ دعا بن جاتا ہے۔ اس وظیفے کی برکت سے نیت کی طاقت کا ایک اور واقعہ بہت مشہور ہے۔ ایک غریب کسان تھا جس کے پاس فصل ہونے کے لیے بیج تک نہیں تھے۔ لوگ اسے طعنے دیتے تھے لیکن اس کا اللہ پر بھروسہ اتنا کامل تھا کہ وہ ہر حال میں یہی تسبیح پڑھتا تھا۔ اس نے نیت کی کہ اے اللہ، اگر تو مجھے رزق عطا فرمائے گا تو میں اس کا ایک بڑا حصہ تیرے غریب بندوں میں بانٹ دوں گا۔ اس کی نیت میں اخلاص تھا، کوئی دکھاوا نہیں تھا۔ اللہ نے غیب سے ایسے اسباب پیدا کیے کہ اس سال اس کی بنجر زمین سے ایسی فصلیں اتری کہ پورے علاقے کے لوگ دنگ رہ گئے۔ یہ نیت کی سچائی تھی جس نے اللہ کی رحمت کو متوجہ کر لیا۔ آپ بھی جب یہ عمل شروع کریں تو اپنی نیت کو خالص کر لیں۔ یہ نہ سوچیں کہ مجھے صرف مال و دولت چاہیے بلکہ یہ سوچیں کہ مجھے اپنے رب کو راضی کرنا ہے۔ جب رب راضی ہو جاتا ہے تو کائنات کی ہر چیز آپ کے قدموں میں ڈال دی جاتی ہے۔ پریشانی کوئی بھی ہو وہ اللہ کی قدرت سے بڑی نہیں۔ اللہ تو مچھر کے پر کے برابر بھی اس دنیا کو اہمیت نہیں دیتا، تو کیا وہ آپ کے مسائل حل نہیں کر سکتا؟ یقیناً وہ کر سکتا ہے، بس ہمیں اسے پکارنا نہیں آتا۔ بیان کے اس حصے میں دوبارہ آپ سے کہوں گا کہ اللہ کی رحمت کو پکارنے کے لیے کمنٹ سیکشن میں ایک بار آمین ضرور لکھیے تاکہ جب ہم مل کر دعا کریں تو ہم سب کی آواز ایک ہو جائے اور اللہ ہم پر اپنا خصوصی فضل فرمائے۔ اب میں آپ کو اس وظیفے کا مکمل طریقہ کار بتانے جا رہا ہوں، اسے غور سے سن لیں اور چاہیے تو لکھ لیں۔ اس عمل کو کرنے کے لیے سب سے بہترین وقت عصر کی نماز کے بعد یا تہجد کے وقت ہے، کیونکہ یہ دونوں اوقات قبولیت دعا کی خاص لمحات ہیں۔ تاہم اگر آپ کے پاس وقت کی کمی ہو تو آپ اسے صبح فجر کے بعد بھی کر سکتے ہیں۔ ترتیب یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ نے وضو ہو کر جائے نماز پر بیٹھنا ہے، کیونکہ یہ دونوں اوقات قبولیت دعا کے خاص لمحات ہیں۔ تاہم اگر آپ کے پاس وقت کی کمی ہو تو آپ اسے صبح فجر کے بعد بھی کر سکتے ہیں۔ ترتیب یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ نے باوضو ہو کر جائے نماز پر بیٹھنا ہے اور اپنے ذہن میں اپنی اس پریشانی یا حاجت کا تصور کرنا ہے جس کے لیے آپ یہ عمل کر رہے ہیں۔ سب سے پہلے 11 مرتبہ درود ابراہیمی جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں پڑھیں۔ درود شریف وہ کنجی ہے جو ہر دعا کی قبولیت کی ضمانت ہے۔ اس کے بعد آپ نے اس تسبیح کو یعنی سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم و بحمدہ استغفر اللہ کو 313 مرتبہ پڑھنا ہے۔ یہ تعداد خاص اہمیت رکھتی ہے جیسے جنگ بدر کے غازیوں کی تعداد تھی۔ پڑھتے وقت آپ کی زبان کے ساتھ ساتھ آپ کا دل بھی اللہ کی طرف متوجہ ہونا چاہیے۔ جب تسبیح مکمل ہو جائے تو آخر میں دوبارہ 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھیں۔ اس کے بعد اپنے دونوں ہاتھ اٹھا کر نہایت عاجزی سے اپنی آنکھوں میں آنسو سجا کر اللہ سے دعا مانگے۔ وہ ذات جو 70,000 فرشتوں کو آپ کے لیے اتار سکتی ہے وہ آپ کے دل کی آہ کو کبھی ضائع نہیں کرے گی۔ اس وظیفے کی مدت کم از کم 21 دن ہے، لیکن اگر آپ اسے اپنی زندگی کا معمول بنا لیں تو آپ خود اپنی آنکھوں سے اپنی زندگی میں نورانی تبدیلیاں دیکھیں گے۔ اگلے اور آخری مرحلے میں ہم اس ذکر کے مزید فضائل، بزرگان دین کے اس حوالے سے تجربات اور ایک رقت آمیز دعا کی طرف بڑھیں گے جو آپ کی روح کو تڑپا دے گی۔
میرے محترم ناظرین، جب بندہ اللہ کی تسبیح بیان کرتا ہے تو وہ تنہا نہیں ہوتا بلکہ کائنات کا ذرہ ذرہ اس کے ساتھ تسبیح میں شامل ہو جاتا ہے۔ اس مبارک وظیفے کی طاقت کا اندازہ اس بات سے لگائیے کہ بزرگان دین فرماتے ہیں کہ جو شخص اسے خلوص سے دل سے پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے چہرے پر ایک ایسا نور پیدا کر دیتا ہے کہ دیکھنے والے کا دل ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔ یہ تسبیح صرف دنیاوی مسائل کا حل نہیں ہے بلکہ یہ قبر کی اندھیری رات اور حشر کی گرمی کا بھی علاج ہے۔ 70,000 فرشتے جن کا ذکر اس وظیفے کی فضیلت میں آیا ہے، وہ در حقیقت اللہ کی اس فوج کا حصہ ہے جو مومن کی حفاظت کے لیے مقرر کی جاتی ہے۔ ایک بہت ہی پیارا واقعہ یاد آ گیا جو ہمیں نیت اور یقین کے اس مقام تک لے جائے گا جہاں معجزات قدم چومتے ہیں۔ ایک شخص تھا جو ہر وقت پریشان رہتا تھا، اس کا کاروبار ٹپ ہو چکا تھا اور گھر میں ہر وقت نہ اتفاقی رہتی تھی۔ اس نے کسی اللہ والے سے اس تسبیح کی اجازت لی اور اسے پڑھنا شروع کر دیا۔ اس نے بیان کیا کہ شروع میں اسے ایسا محسوس ہوا جیسے آزمائش بڑھ گئی ہے، لیکن اسے معلوم تھا کہ یہ شیطان کا وار ہے تاکہ وہ ذکر چھوڑ دے۔ اس نے اپنی ہمت نہ ہاری اور تسبیح جاری رکھی۔ ایک رات اسے خواب میں دیکھا کہ ایک بہت بڑا نورانی قافلہ اس کے گھر کی طرف آ رہا ہے اور ایک آواز آئی کہ اے اللہ کے بندے، تو نے اللہ کی تسبیح سے فرشتوں کو پکارا، اب تیری تنگی کے دن ختم ہوئے۔ اگلے ہی دن اسے ایک ایسی جگہ سے خوشخبری ملی جہاں سے اس نے سوچا بھی نہ تھا۔ اس کے رزق میں اتنی برکت ہوئی کہ اس کے خاندان کے لوگ حیران رہ گئے۔ یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ جب ہم اللہ کے ذکر کی رسی تھامتے ہیں تو ہمیں استقامت دکھانی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے، بے شک تنگی کے ساتھ آسانی ہے۔ اگر آج آپ کی زندگی میں تنگی ہے تو سمجھ لیں کہ آسانی کا وقت قریب آ گیا ہے، بس آپ نے اپنے یقین کو ڈگمگانے نہیں دینا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ اللہ فرماتا ہے کہ میں اپنے بندے کے ساتھ ویسا ہی گمان رکھتا ہوں جیسا وہ میرے بارے میں رکھتا ہے۔ اگر آپ اللہ سے خیر کی امید رکھیں گے تو خیر ہی ملے گی۔ اس سے پہلے کہ ہم اپنی دعا کی طرف بڑھیں، میں ایک بار پھر آپ سے نہایت عاجزی سے کہوں گا کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے ضرور کر لیں تاکہ ہم اسی طرح ایمان کی باتیں ایک دوسرے تک پہنچاتے رہیں اور نیکی کے اس سفر میں ایک دوسرے کے ساتھی بنیں۔ پیارے بھائی اور بہنوں، وظیفہ مکمل کرنے کے بعد جب آپ دعا مانگیں تو اپنی حاجت کے ساتھ ساتھ امت مسلمہ کے لیے بھی دعا کیا کریں۔ یاد رکھیں، جب ہم دوسروں کے لیے دعا مانگتے ہیں تو فرشتے ہمارے لیے وہی دعا آمین کہہ کر اللہ کے حضور پیش کرتے ہیں۔ آپ کی ایک آمین کسی کی زندگی بدل سکتی ہے۔ آئیے اب اپنے گناہوں پر نادم ہو کر اپنے رب کے حضور ہاتھ پھیلاتے ہیں اور اس رقت آمیز دعا میں شامل ہوتے ہیں۔ اے اللہ، اے کائنات کے مالک، اے ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑنے والے، ہم تیرے گنہگار بندے تیرے حضور حاضر ہیں۔ اے اللہ، ہم اپنی خطاؤں کا اعتراف کرتے ہیں، ہم اپنی کوتاہیوں پر شرمندہ ہیں۔ الہی، جس طرح تو نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اس تسبیح میں 70,000 فرشتوں کی برکت رکھی ہے، اسی طرح ہماری زندگی میں بھی برکتیں نازل فرما یا رب العالمین۔ جو ناظرین اس وقت یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں اور دعا میں شریک ہیں، ان کی دلی مرادیں پوری فرما۔ جو بے روزگار ہیں انہیں حلال اور وسیع رزق عطا فرما۔ جو قرض کے بوجھ تلے دبے ہوئے ہیں انہیں غیب سے خلاصی عطا فرما۔ اے اللہ، جو بیمار ہیں چاہے وہ ہسپتالوں میں ہو یا گھروں میں، انہیں صحت کاملہ و عاجلہ عطا فرما۔ ہماری پریشانیوں کو راحتوں میں بدل دے۔ اے اللہ، ہمارے ملک کی، ہمارے گھروں کی اور ہمارے ایمان کی حفاظت فرما۔ ہمیں اس تسبیح کی برکت سے فرشتوں کے حصار میں لے لے، ہماری نسلوں کو دین اسلام پر قائم رکھ۔ اے اللہ، جب ہمارا آخری وقت آئے تو ہماری زبان پر کلمہ طیبہ جاری فرمانا۔ ہماری اس چھوٹی سی کوشش کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما اور ہمیں اپنے سوا کسی کا محتاج نہ بنا۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی اور ناصر ہو، آمین یا رب العالمین۔